السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی۔ جی الحمدللہ۔ یہ جو آن لائن پڑھ رہے ہیں یہ اپنے تاثرات بتائیں گے کہ کیا ترتیب چل رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کتنا کیا فائدہ ہوا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ صحیح صحیح صحیح، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور کوئی ساتھی؟ ماشاء اللہ، یہ آواز جائے ان کو بھی آواز جائے ذرا، یہاں نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اور کوئی ساتھی؟ السلام علیکم جی مولانا، الحمدللہ فائدہ تو ہو رہا ہے، اگر اس کو دہرایا جائے، پڑھنے کے بعد دوبارہ دہرا لیں، پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں، اس کا الحمدللہ کافی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کی طرح میں پچھلے 2 دن سے مصروفیت مستورات کے ساتھ جماعت میں ہوں، تو یہاں پر پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ الحمدللہ اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلق قرآن شریف سے قائم بھی رہتا ہے، اور قرآن شریف میں جو صیغات ہیں اس کو توجہ اور دھیان اور دل جمی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ مزید آپ حضرات کو علم سے مستفید فرمائیں، ترقی نصیب فرمائیں۔ اصل میں مقصد ان علوم سے قرآن حکیم اور احادیث کی تعلیمات کو سمجھنا ہے گہرائی سے، اور جب انسان براہ راست قرآن شریف پڑھ رہا اور اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو تو اس کی چاشنی اور ہوتی ہے، ترجمہ پڑھ کے پڑھ رہا ہو تو اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اتنی استعداد بن جائے گی کہ کچھ نہ کچھ معنی کے ساتھ، صیغوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ تعلق بن جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم فعل مستقبل مؤکد منفی بلند، یہ بنانے کا طریقہ ہم کل پڑھ چکے تھے، بہت آسان ہے۔ جیسے کہ ہم نے فعل جحد منفی بلم مجہول یہ پڑھا تھا، تو بالکل اسی طرح بنانے کا طریقہ ہے، صرف یہ ہے کہ یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، یہ نصب دے گا 5 صیغوں میں، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا۔ تو اب آج چند صیغے ذرا حل کر لیتے ہیں۔ میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا، میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا۔ دخل یدخل، داخل ہونا، تو اس کے لیے جو صیغہ بنے گا وہ کون سا؟ لن لن ادخل، لو نہیں ہوگا کیونکہ حرف لن نصب دیتا ہے۔ لن ادخلا، لام پر زبر پڑیں گے، آخر میں زبر دیتا ہے، آخری حرف پر، لام پر۔ اچھا جی، ایک اور صیغہ حل کر لیتے ہیں۔ تم 2 مرد ہرگز نہیں کھاؤ گے،
تم دو، ہاں اکلا یاکلو، تم دو مرد ہرگز نہیں کھاؤ گے. اکلا یاکلو، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے اکلا یاکلو. اب یاکلو، یاکلانی، یاکلونا، تو پہلے صیغہ معلوم کر لے. تم دو مرد ہرگز نہیں کھاؤ گے. ایک منٹ، تم دو مرد تو تثنیہ ہے، تم ہے حاضر ہے، تثنیہ حاضر. جی، لن تأکلا، لن تأکلا، تو آخر میں نون اعرابی یہاں پر گرا ہوا ہے. جی، تأکلانی تھا، لن نے جو ہے انہوں نے رب کو گرا دیا. اچھا جی، اگلا ہے جی وہ ایک
ضمائر کا بیان ہے. کل ہم نے ضمیر کی تعریف پڑھی تھی. وہ اسم ہے جس سے متکلم، مخاطب یا غائب سمجھ میں آتا ہے. انا، انتا، ہوا. اور پھر دو قسمیں پڑھی تھی اس کی، ضمیر متصل، ضمیر منفصل. ضمیر متصل جو ملی ہوئی ہوتی ہے، کلام کے شروع میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، عامل کو بیچ میں، اگر عامل سمجھ میں نہیں آتا نا، عامل کا لفظ، تو کوئی بات نہیں، اس عامل کے لفظ کو چھوڑ دیں، بلکہ اتنا سمجھے کہ یہ ملی ہوئی ہوتی ہے، شروع میں نہیں آتی. تو ضربت میں یہ تا ضمیر ملی ہوئی ہے، شروع میں نہیں آئی. اور ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے جدا ہو اور کلام کے شروع میں بھی آ سکتی ہے، ابتدا میں. انا زیدن میں انا. اچھا جی، اب ہم نے گردانیں پڑھی ہے، تو انشاءاللہ اب ہمیں یہ ضمائر سارے سمجھ میں آئیں گے جو اب آ رہی ہے. دیکھیں، ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. ٹھیک ہے، یہ 3 قسمیں ہیں. صرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مرفوع متصل کو. ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفع میں ہو. جی جی ہاں، شروع میں آئے گی، شروع میں آئے گی، ابتدا میں آ سکے، درمیان میں بھی آ سکتی، لیکن آخر میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آخر میں بہت کم آتی ہے، آ بھی سکتی ہے لیکن بہت کم آئے گی. دیکھیں، سوال یہ تھا کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ کلام کے ابتدا میں آ سکے، تو کیا آخر میں نہیں آ سکتی؟ تو آخر میں اگر آئے گی نا تو وہ ملی ہوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ درمیان میں آئے گی تو کسی چیز کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی. تو کلام کے شروع میں آ سکتی ہے، ملی ہوئی نہیں ہوگی. جیسے ضرب تو میں تا ملی ہوئی ہے نا، تو انا ملا ہوا، ہوا ملا ہوا نہیں ہوگا. ہاں، لیکن شروع میں آ سکتی ہے، اور متصل شروع میں بالکل نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، اب ذرا آ جائے ضمیر مرفوع متصل کی طرف. اچھا، یہ تعریف ذرا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفعی، جی میں بتا رہا ہوں ابھی. ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفعی میں ہو. یہ 14 ضمیر ہے جو کبھی فعل معلوم کے ساتھ مل کر فاعل بنتی ہے، اور کبھی فعل مجہول کے ساتھ مل کر نائب فاعل بنتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو بتا دوں ذرا. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. فعل کام کو کہتے ہیں، فاعل کرنے والے کو، مفعول جس پر کیا جا رہا ہے. فعل آپ پڑھ چکے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، ابھی تک جہاں تک پڑھ چکے وہ فعل ہے. اس میں جو فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا، ٹھیک ہے، تو کلام کے اندر جو فاعل ہوتا ہے نا، اس میں پیش آتا ہے. یہ یاد رکھیں، جو فاعل ہوتا ہے نا، کرنے والا ہوتا ہے، فعل کا فاعل ہوتا ہے، اس پہ پیش آتا ہے. لکھ لیں. کلام میں جب فعل کا فاعل ہوگا تو فاعل مرفوع ہوگا. فعل کا فاعل آئے گا تو وہ مرفوع ہوگا، تو وہ مرفوع ہوگا، وہ مفعول ہوگا، مفعول ہوگا، وہ مرفوع ہوگا، مرفوع. ٹھیک ہے، اگر وہ فعل متعدی ہے، یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، تو مفعول منصوب ہوتا ہے. لکھ لیں، اگر فعل متعدی ہے، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، اگر کلام کے اندر مفعول آئے گا تو وہ منصوب ہوگا. اگر فعل متعدی ہے، مفعول چاہتا ہے، فعل متعدی مفعول چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ مفعول آئے گا اور مفعول منصوب ہوتا ہے. ہاں، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. اب میں ذرا ضمائر سے ہٹ کر آپ سے بات کروں گا. دخل زید، زید داخل ہوا. ٹھیک ہے، زید داخل ہوا. ٹھیک ہے، دخل زید، داخل ہونے والا کون ہے؟ زید. فاعل ہے زید، تو کیا زید پر کون سی پڑھیں گے حرکت؟ پیش. زیدن تنوین والی پیش آئے گی، تو زیدن. اب میں کہتا ہوں ضرب زیدن، زید نے مارا. کس کو مارا؟ عمرن، عمر کو مارا. تو زیدن پہ ہم پیش پڑھ رہے ہیں، عمرن پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبر پڑھ رہے ہیں، 2 زبر.
اور زیدن پہ دو پیش، ضرب زیدن عمرن، تو زیدن پہ دو پیش کیوں پڑھ رہے ہیں آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے کیا کہنا، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. اور عمرن اس پر دو زبر کیوں پڑھ رہے ہیں، فاعل مرفوع ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے. اور جو مفعول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اس پہ نصب آتا ہے، زبر آتا ہے. یہ قاعدہ یاد رہے گا. اب ذرا پھر تعریف کی طرف آ جائیں. جی تو قاعدے کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں آسان کر کے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. فعل کا فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. فعل کا فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. جی اچھا اب میں ذرا آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے بہت ساری باتیں پڑھی ہے. ضربا یا نصرہ لے لیں، نصرہ آپ پڑھ چکے. نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی. ہم مرد ترجمہ کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی مرد آیا نصرہ، نصرہ یا اگر رجلن آیا، نصر رجل نہیں آیا. ہاں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہاں اگر رجل نہیں آیا، آپ ترجمے میں کہتے ہیں اسے ایک مرد نے مدد کی، ٹھیک ہے. سوال آتا ہے نا ذہن میں، تو یہاں پہ ہے ضمیر، اس کے اندر ہے ضمیر، نصرہ کے اندر ہے ضمیر ہوا، وہ ہوا مذکر کی ضمیر ہے. تو یہ ضمیر کی بحث اس لیے یہاں پہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب آپ کو یہ ضمیر والی بحث انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اور علامات فعل کے اندر آپ نے اخیر میں پڑھا تھا کہ جی یہ چھپی ہوئی ہے، ابھی پڑھی نہیں ہے، ابھی میں ویسے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے اور نصرہ کے اندر آپ فاعل تو بتا رہے ہیں کہ اس ایک مرد نے مدد کی، ٹھیک ہے، تو وہ فاعل کہاں ہے، وہ ایک مرد کہاں ہے، تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوا، نصرہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، وہ فاعل ہے. لیکن وہ فاعل ہے، لیکن آپ ہوا دیکھیں اس پہ کوئی ہے، پیش ہے، پیش نہیں ہے. تو اب ضمیر جو ہوتی ہے نا، ایک بحث ہے معرب اور مبنی. معرب وہ ہوتا ہے جس پر اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی پیش، کبھی زیر، کبھی زبر، کبھی بدلتا رہتا ہے. اور مبنی وہ ہوتا ہے جس پر اعراب نہیں بدلتا، ایک ہی اعراب رہتا. تو جتنی ضمیریں ہیں نا، اس کے لیے قاعدہ یاد رکھے کہ یہ مبنی ہے، اس پہ کوئی اعراب بدلتا نہیں ہے. ہاں اس کو کہیں گے مرفوع، ہوا مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا. وہ نصرہ، نصرہ کے اندر کون سی فاعل ہوگی، کون سی فاعل ہوگی، وہ دو مرد فاعل ہے، وہ دو مرد فاعل ہے. تو اس کے لیے ہوا ضمیر نہیں ہے، اس کے پہ ضمیر بدل جائے گی ہما. پھر نصرو کے اندر ہم، ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ ضمیریں ہم پڑھیں گے. اور یہ ضمیریں، یہ قاعدہ یاد رکھنا کہ یہ مبنی ہوتی ہے. ابھی جو آپ نے اصول لکھا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ ہے کہ اس کا جو فاعل ہے یہ مرفوع ہی ہے لیکن مبنی ہے، وہ نظر حرکت ہمیں نظر نہیں آئے گی. ایک ضمیر جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، ایک الگ ہوتی ہے، ایک چھپی ہوتی ہے. میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا، اس کے بارے میں بتا دوں گا مستقل. ٹھیک ہے، السلام علیکم.